بے نظیر آپ کی طرف آتے ہیں، جو بنیادی سوال ہے کیا سہیل آفریدی کی نامزدگی سے نئی کشیدگی جنم لے سکتی ہے؟ اچھا مبشر، کل کے بعد مجھے تو نہیں لگتا کہ اس بار پی ٹی آئی جو ہے اپنی مرضی کا وزیر اعلیٰ لا سکیں گے۔ میری تو یہی ریڈنگ ہے اور لگتا یہ ہے کہ شاید اپوزیشن اس بار اپنی مرضی کا وزیر اعلیٰ لے آئیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے ریزرو سیٹ میں، جس نے بہت آسان کر دیا ہے اپوزیشن کے لیے، وہ اس طرح کہ ابھی کچھ دن پہلے الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک لسٹ ایشو ہوئی تھی پارٹی پوزیشنز کی، جس میں انہوں نے جو پی ٹی آئی کی ایم پی ایز ہیں اور ارکین اسمبلی ہے خیبر پختونخوا میں، ان کو انہوں نے انڈیپینڈنٹ مطلب آزاد قرار دے دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو آئین کا آرٹیکل 63A ہے وہ اب ان پہ اپلائی نہیں ہوتا۔ کیا ہے آرٹیکل 63A؟ کہ اگر کوئی ایم پی اے پارٹی لائن سے خلاف ووٹ دے سی ایم کے الیکشنز پہ یا ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ، تو اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، اس کو ڈی سیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر ہو گئے ہیں تو ان پہ یہ کارروائی نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب کہ یہ سی ایم کے الیکشن میں کسی کو بھی ووٹ دے سکتے ہیں۔ اب جیسے بھٹی صاحب نے کہا کہ کوئی 21 میرے خیال سے ہیں جو ووٹ جو کم ہے اس پر اپوزیشن کے پاس، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اپوزیشن کو 30 ریزرو سیٹس مل گئی ہیں، تو یہ 20 کا نمبر ہے جو انہوں نے پورا کرنا ہے، جو ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی کے اندر سے ہی پورے کیے جائیں گے۔ تو لگتا تو یہی ہے، اور ہو سکتا ہے جیسے 26ویں آئینی ترمیم کے وقت ہوا تھا کہ شاید دباؤ ڈال کے کچھ ادھر سے ادھر نمبر پورے کر کے اپنا اپوزیشن جو ہے وہ وزیر اعلیٰ لے کے آئے۔ تو ایک تو یہ ہے، اگر یہ ویسے دیکھیں مبشر، اگر یہ 30 ریزرو سیٹیں نہ ملتی اپوزیشن کو، تو میرے خیال سے اپوزیشن پر سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کوئی وزیر اعلیٰ لے کے آئے، کیونکہ نمبر بہت فرق ہے پی ٹی آئی کے پاس جو سیٹیں ہیں خیبر پختونخوا میں، اور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے پاس جو سیٹیں ہیں۔ تو ایک تو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ دوسرا مبشر، یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ اس وقت جو کنفیوژن ہے خیبر پختونخوا میں، اس کی بہت بڑی ذمہ داری عمران خان صاحب پہ خود آتی ہے کہ آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں اور پھر آپ اس فیصلے کو بدل دیتے ہیں۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ جب ان کی حکومت تھی پی ٹی آئی کی، تو پنجاب میں آپ نے ایک وزیر اعلیٰ بنایا بزدار صاحب کو، اس کے بعد آپ نے ان سے استعفیٰ لیا، کسی اور کو بنا دیا۔ یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے کہ پہلے آپ نے ایک وزیر اعلیٰ بنایا خیبر پختونخوا میں، پھر ان سے استعفیٰ لے رہے ہیں، اب کسی اور کو بنا رہے ہیں۔ تو اپوزیشن کو تو موقع چاہیے، تو آپ نے ان کو موقع دے دیا، اور اس کی وجہ سے جو گورننس پہ اثر پڑتا ہے، جو پنجاب میں گورننس پہ اثر پڑا، جو اس وقت خیبر پختونخوا میں کنفیوژن اور گورننس پہ اثر پڑا ہے، اس کی بھی ذمہ داری پی ٹی آئی کو اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کو میرے خیال سے لینی پڑے گی۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ اصولی طور پہ کیا ہونا چاہیے، میرے خیال سے معزز صاحب کی بات بالکل درست ہے۔ اصولی طور پہ پی ٹی آئی کو پورا حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کا وزیر اعلیٰ لے کے آئیں۔ سہیل آفریدی صاحب کو نامزد تو عمران خان صاحب نے کیا ہے، لیکن وہ ووٹ سے آئے ہیں، عوام کے، خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ووٹ سے آئے ہیں۔ پی ٹی آئی کو ایک بہت بھاری اور بڑا مینڈیٹ دیا ہے عوام نے خیبر پختونخوا میں کہ وہ وہاں پہ حکومت کریں، تو ان کی مرضی ہونی چاہیے کہ وہ اپنا وزیر اعلیٰ لائیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی، گورننس اچھی نہیں ہوتی، تو اس کا فیصلہ جمہوری نظام میں ووٹرز کرتے ہیں، کسی اور کو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گی، جیسے میں کل بھی بات کر رہی تھی مبشر، کہ اگر آپ ایک پاپولر سیاسی جماعت کو، جس کو ایک اتنا بڑا مینڈیٹ ملا ہے، اس کو سائیڈ لائن کریں گے اور پھر آپ آپریشن کرنے کی بات کریں گے خیبر پختونخوا میں، تو آپ اپنے لیے مشکلات کھڑی کریں گے۔